دوسری جانب 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے مغربی کنارے 260 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ مختلف پرتشدد حملوں میں 3200 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد 15,900 فلسطینی اسرائیل نے شہید کیے جبکہ 40,900 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے مغربی کنارے 260 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ مختلف پرتشدد حملوں میں 3200 فلسطینی شہید ہوئے جبکہ 7 اکتوبر کے بعد 15,900 فلسطینی اسرائیل نے شہید کیے جبکہ 40,900 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل نے مغربی کنارے 260 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ مختلف پرتشدد حملوں میں 3200 فلسطینی شدید زخمی بھی ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد 15,900 فلسطینی اسرائیل نے شہید کیے جبکہ 40,900 زخمی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار شدت پسند کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا جائے، امریکی مطالبے کے باوجود اسرائیلی آبادکار باز نہیں آ رہے۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے امریکی ویزوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکار شدت پسند کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا جائے، امریکی مطالبے کے باوجود اسرائیلی آبادکار باز نہیں آ رہے۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے امریکی ویزوں پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کا امریکہ کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اردن کے امریکہ سے تعلقات ختم کیجئے، مظاہرین کا مطالبہ سامنے آیا۔ شہریوں کی امریکی سفارتخانے کے سامنے جو بائیڈن کے خلاف نعرے بازی۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کا امریکہ کے خلاف احتجاج۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اردن کے امریکہ سے تعلقات ختم کیے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ترجمان حماس مکمل جنگ بندی ہونے تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ اور نہ بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی شہریوں کی یرغمالی اور دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس، جن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مکمل جنگ بندی ہونے تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ اور نہ ہی بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی شہریوں کی یرغمالی اور دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے۔ خبر شامل کریں گے جنوبی وزیرستان سراروغہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی احمد علی نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید سپاہی احمد علی کی عمر 26 سال اور تعلق ضلع چارسدہ سے ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں آنے والا الیکشن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہی الیکشن ملک کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ مزید کہا کہ جب کسی ملک سے اداروں کی حرمت کو ختم کیا جاتا ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین اور شہداء کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ نون لیگ اقتدار میں آ کر دوبارہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ کوئی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس ریاست کے اندر بنیادی اداروں کی حرمت قائم نہ رکھی جائے۔ جب انسانی معاشرے سے رشتوں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ PTI نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ نے 2 ٹوک ہدایت دی ہے، ہر ادارہ پابند ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی حرمت نہیں ہوگی اس کے فیصلے کی تو یقیناً پھر آئین کی بھی حرمت نہیں ہوگی۔
تو اس لیے جب سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قطعیت کے ساتھ قبول کریں، اور مسلم لیگ نون 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیار ہے، اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے، اس کے لیے بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائے گی، اور انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 میں ہمیں کامیابی ملی تھی اسی طرح کامیابی ملے گی۔ تو دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں 8 فروری الیکشن کا دن ہے، قوم الیکشن کے موڈ میں ہے، ہر پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن متنازع نہ ہو۔ مزید کہا کہ متنازع الیکشن سے جو حکومت بنتی ہے وہ ملکی مسائل کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ضروری ہے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ کوئی بھی الیکشن پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ 8 فروری کو الیکشن کا دن مقرر ہو گیا اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی، اور الیکشن جو ہے ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل نہ۔ میری یہ خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس آئینی ذمہ داری ہے، آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت خواہ کچھ ہو جائے وہ اپنی جو اس نے اپنی پوزیشن کو اس انداز سے نیوٹرل رکھنا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ سیکرٹری خزانہ کی الیکشن کمیشن میں طلبی کام کر گئی۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے کے مزید فنڈ جاری کر دیے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فراہم کی گئی مجموعی رقم 27 ارب 40 کروڑ ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہمی کا معاملہ۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ کے مزید فنڈز جاری کر دیے۔ عام انتخابات کے لیے جاری مجموعی رقم 27 ارب 40 کروڑ ہو گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ حکومت عام انتخابات کے لیے ای سی پی کی ضروریات کے مطابق فنڈز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ جولائی میں پہلے ہی ای سی پی کو 10 ارب کے فنڈز فراہم کیے جا چکے ہیں، جبکہ بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب کی رقم مختص ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو گزشتہ روز طلب کیا گیا تھا، جس پر سیکرٹری خزانہ نے فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا تھا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع ہوتے ہی نتائج چیلنج کر دیے گئے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں 2 درخواستیں دائر کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کی استدعا بھی کر دی۔ انٹرا پارٹی الیکشن قانون اور پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہوئے، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست پی ٹی آئی کے ممبر اور سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلام آباد راجہ طاہر نواز کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈمی پینل تشکیل دے کر انتخابات کروائے گئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے شیڈیول جاری ہوا، نہ ہی ووٹرز فہرستیں جاری ہوئیں۔ درخواست گزار خود سیکرٹری جنرل کی نشست پر الیکشن لڑنے کا خواہش مند تھا، تاہم مرکزی سیکریٹریٹ میں کوئی سرگرمی نہیں ہوئی۔ درخواست میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں منتخب ہونے والے اراکین یا تو اشتہاری ہیں یا قید ہیں، تو ان کے کاغذات نامزدگی کیسے جمع ہوئے؟ الیکشن کمیشن نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد قانونی طور پر معاملہ ختم ہو گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدہ سے ہٹانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے۔ قانونی طور پر معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ یہ کیس ختم کیا جائے۔ درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ آپ آرڈر میں لکھ دیں بانی چیئرمین سزا یافتہ ہیں، پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
تو آگے بڑھیں گے، بات کریں گے اسلام آباد کی۔ مقامی عدالت نے بشرا بی بی اور غیر شرعی نکاح کیس میں چوتھے گواہ خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کا بیان قلم بند کر لیا۔ گواہ نے بتایا سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گھر آتے رہے۔ عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت۔ مقدمے کے چوتھے گواہ اور خاور مانیکا کے گھریلو ملازم محمد لطیف نے بیان قلم بند کروا دیا۔ عدالت نے کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ سول جج اسلام آباد قدرت اللہ کی عدالت میں گواہ محمد لطیف نے بیان قلم بند کرواتے ہوئے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور دونوں ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے۔ مجھے خاور مانیکا کہتے تھے جا کر انہیں دیکھو۔ کمرے میں جانے پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں مجھے گالیاں نکالتے تھے اور باہر نکل جانے کا کہہ دیتے تھے۔ سول جج قدرت اللہ نے استفسار کیا، کیا آپ اتنا رو رو کر کمزور ہو گئے ہو؟ کیا دونوں آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے؟ گواہ محمد لطیف نے کہا نہیں، دونوں مجھے ساتھ کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے، مجھے کمرے سے نکلنے کا کہتے تھے۔ کیس کی سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ نیبرا نے بجلی کے نرخوں میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے علاوہ تمام صارفین پر ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ نیپرا نے صارفین کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا دے دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ بجلی نرخوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے علاوہ تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کے مطابق اکتوبر میں ریفرنس سے کم بجلی پیدا کی گئی۔ ماہ اکتوبر میں مجموعی طور پر 9 ارب 25 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ اس دوران پن بجلی ذرائع سے 3 ارب 11 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ تو دوسری جانب لرنر لائسنس کی فیسوں میں کئی گنا اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں لرنر لائسنس کی فیسوں میں ہوشربا اضافے نے مالی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ دوسری طرف لائسنس بنوانے کے لیے خدمت مراکز پر عوام کا رش بھی برقرار ہے۔ زین علی کی رپورٹ۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں ہوشربا اضافہ۔ 1 جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس 60 نہیں 1000 روپے ادا کرنا پڑے گی۔ ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس وی لائسنس کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ 1 جنوری سے قبل کی درخواستوں پر ڈرائیونگ لائسنس موجودہ فیس پر ہی بنائے جائیں گے۔ شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس فیسوں میں اضافے پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ لرنر لائسنس فیسوں میں ہوشربا اضافہ زیادتی ہے۔ مہنگائی کے مارے لوگوں کی مالی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ پنجاب حکومت ڈرائیونگ لائسنس فیسوں میں اضافے پر نظر ثانی کرے۔ 1000 روپیہ میرے خیال سے یہ اتنا نہیں کرنی چاہیے، 100 ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں سارے لوگ آ تو رہے ہیں، جتنی فورس انہوں نے وہاں پہ چلان پہ لگائی ہوئی ہے نا، اگر ساری فورس اٹھا کے یہاں پہ لگا لینا، ایک یو ٹرن کے اوپر آپ دیکھیں گے 5 سے 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں اسے چلان کرنے کے لیے۔ فیس بالکل نہیں ٹھیک، جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی جیسے ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح مہنگائی ہے اور عوام کا برا حال ہے مہنگائی سے، تو کم سے کم ہونی چاہیے فیس جتنا افورڈیبل ہے۔ دوسری طرف پولیس خدمت مراکز میں لائسنس بنوانے کے لیے رش برقرار۔ شہری لمبی لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فروز نے کہا کہ خدمت مراکز میں رش ہونے کے باعث لائسنس بنانے میں وقت لگ رہا ہے۔ لائسنس فیس میں اضافے کی سمری کافی دیر سے انڈر پروسیس تھی۔ لائسنس فیس میں اضافے کی سمری ہے، یہ کافی عرصے سے انڈر پروسیس تھی، اس کی کیبنٹ نے کل اپروول دی ہے، لیکن آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے اس کو 1 جنوری 2024 سے نافذ العمل کیا ہے، تو شہریوں کے پاس 26 دن اویلیبل ہیں۔ ہمارے سینٹرز 24/7 کام کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ نومبر میں 2,80,518 نئے لرنر پرمٹ جاری کیے گئے۔ 19,761 شہریوں نے نئے لائسنس بنوائے۔ 18,312 شہریوں نے لائسنس کی تجدید کروائی۔